خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتحمند نام میں آپ سبھی کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کے شکر گزار ہیں جو ہمیں ہر روز بہت سی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ اس وقت بھی خداوند اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں چھو رہا ہے اور برکت دے رہا ہے۔ ہم آج پھر خدا کے کلام میں سے اپنے دشمن ابلیس کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایوب نبی کا صحیفہ حکمت کی کتاب کہلاتی ہے، اور یہ وہ وزڈم ہے، یہ وہ حکمت ہے جو خدا سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور خدا نے بہت سی گہری باتیں اس حکمت کی کتاب میں ہم سے کہی ہیں، بتائی ہیں۔ ہم اس حکمت کی کتاب کو پڑھنے سے بہت سے گہرے رازوں اور بھیدوں کو جان پاتے ہیں، کیونکہ حکمت کی اس کتاب کو جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایوب نبی کا صحیفہ اس کے 38، 39، 40 اور 41 باب میں خدا نے ایوب پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ مقدس ایوب نے خدا کو بدنی طور پر تو نہیں دیکھا، لیکن یہاں پر دو طرح کی آوازیں ہیں، ایک انسان کی آواز ہے اور دوسری خدا کی آواز ہے۔ ایک آواز میں کوئی امید نہیں ہے اور دوسری آواز میں امید ہے۔ ایک آواز میں کوئی معافی نہیں، لیکن دوسری آواز میں خداوند یسوع مسیح میں معافی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس ایک آواز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں ایوب نبی کے اس صحیفہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا انسان کو اپنے پاس بلا رہا ہے تاکہ انسان خدا کی طرف رجوع کرے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ لوگ خوشخبری پر ایمان لائیں۔ ایوب نبی کے صحیفہ کے ذریعے ہمیں اپنے دشمن لوایتھن کے تمام کاموں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کے تمام ایکشنز کے بارے میں، اور تمام اس کی طاقت کے بارے میں کہ وہ انسان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت ہی زبردست یہ مخلوق ہے، اور ہم جانتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ ابلیس کیا کچھ کر سکتا ہے۔ لوایتھن اسپرٹ جو ہے یہ شیطان کی روح ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے پاتے ہیں ایوب نبی کے صحیفہ میں کہ خدا نے شیطان سے پوچھا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ اور وہ جانتا تھا مقدس ایوب کی بابت۔ اس نے کہا کہ تو نے اس کے چوگرد باڑ لگا رکھی ہے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ اس پر سے ہٹا تو وہ تیرے منہ پر ہی تیری تکفیر کر دے گا۔ لوایتھن اسپرٹ یہ ڈپریشن کی اسپرٹس بھی ہیں، یہ انسان پر اس قدر ذہنی دباؤ ڈالتی ہیں، اس قدر اس کو پریشرائز کرتی ہیں کہ انسان خدا کی تکفیر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ لوایتھن اسپرٹس جو ہیں یہ بہت پاورفل ہیں، یہ بہت زوراور ہیں۔ اس کو بنانے کا خدا کا مقصد ہے تاکہ لوگ خوشخبری پر ایمان لائیں، تاکہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے مختلف طریقوں سے مقدس ایوب کو ڈپریشن کا شکار کیا اور اس پر ذہنی دباؤ ڈالا، اور یک کے بعد دیگرے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مشکلات میں اضافہ کیا۔
جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر ضیافت میں تھے تو لکھا ہے ایک قاصد مقدس ایوب کے پاس آیا اور اس نے کہا تیرے بیٹے بیٹیاں ضیافت کر رہے تھے کہ بیل ہل میں جتے تھے، گدھے اس کے پاس چر رہے تھے کہ سبا سے کچھ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور نوکروں کو تہ تہ کیا، میں اکیلا ان میں سے بچا ہوں تاکہ تجھے آ کر اس بات کی خبر دوں۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، پانچویں، ایک سے بڑھ کر ایک مشکل بری خبر مقدس ایوب کے پاس پہنچتی رہی بغیر کسی وقفے کے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کاروبار برباد ہو جائے یا کسی شخص کا اتنا بڑا کاروبار ایک دم تہس نہس ہو جائے اور اتنے سارے نوکر ہلاک ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ وہ شخص کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا۔ مقدس ایوب کی بابت خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اہل مشرق میں اس جتنا کوئی امیر شخص نہیں تھا۔ مقدس ایوب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ ایک بہت امیر ترین شخص تھا، اور لیوایتھن سپرٹس ذہنی دباؤ اس پر ڈال رہی ہیں تاکہ ایوب خدا کی تکفیر کرے۔ لیوایتھن سپرٹس نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے، جس سبب سے لوگ خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ خدا کی تمجید، بڑائی اور حمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیوایتھن سپرٹس کا، اس سپرٹ آف سیٹن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس قدر پریشان کرے، ذہنی دباؤ کا شکار کرے کہ لوگ بڑبڑاتے رہیں اور اپنے خدا کی تکفیر کریں۔ یاد رکھیے، جب میں اور آپ خدا کی تکفیر کرتے ہیں تو خدا کی حضوری سے برکت نہیں آتی، خدا کی حضوری سے زندگی، سلامتی اور بحالی اور قوت، سرفرازی یہ کبھی نہیں آتی۔ اسی لیے مقدس ایوب نے اپنے لفظوں سے، اپنی زبان سے خدا کی تکفیر نہیں کی، خدا کا گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے کہ تو کیوں نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ لکھا اس بات میں بھی ایوب نے کوئی تکفیر نہیں کی، خدا کے خلاف بڑبڑایا نہیں۔ ہمیں بھی خداوند کی تعریف، تعظیم اور حمد کرنی ہے، ہمیں لیوایتھن سپرٹس پر غالب آنا ہے، ہمیں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ میرین سپرٹس، سمندری روحیں دنیا میں کام کر رہی ہیں اور لوگ ان قوتوں کے زیر اثر ہیں۔ پانی کی مخلوقات زمینی مخلوقات سے زیادہ ہیں۔ بے شک پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے یا تعداد ہے یا شمار ہے، بے شک بہت زیادہ ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سمندر کے اندر جو جاندار ہیں وہ زمین پر کے جانداروں سے زیادہ ہیں۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے مزید آگے چل کر ان باتوں کو سیکھیں گے اور جانیں گے کہ سمندری روحیں زمین پر کام کر رہی ہیں، ان کا وجود ہے اور وہ انسانوں میں داخل ہوتی ہیں تاکہ لوگ خدا کی پہچان میں نہ بڑھیں، تاکہ لوگ خدا کے قریب نہ آئیں، لوگوں کا دھیان، رجحان خدا کی طرف نہ ہو۔ لیکن ہمیں خداوند کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے اور ہمیں ان میرین سپرٹس پر غالب آنا ہے خداوند یسوع کے نام اور کلام کی قدرت کے سبب سے۔ جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام میں بڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ خدا کی قدرت کے زور میں بڑھیں گے، آپ ان لیوایتھن سپرٹس پر غالب رہیں گے اور مقدس ایوب کی طرح آپ بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے اور خدا کی تعریف کریں گے، نہ کہ تکفیر۔
ہمارا خدا صفتوں خوبیوں سے بھرا ہوا خدا ہے، بھلا خدا ہے۔ ہمارا خدا بہت ہی پیار کرنے والا، فیور دینے والا، فتح دینے والا، برکتیں دینے والا اور سربلند اور سرفراز کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں اپنے خدا کی بابت جاننا ہے اور ہمیں اپنے خدا کے جلالی ہاتھ کے نیچے رہنا ہے۔ لوایتھن اسپرٹس آپ کو اس قدر مجبور کرنے کی کوشش کریں گی، آپ کی زندگی میں ایسے حالات و واقعات پیدا کریں گی کہ آپ ان موجودہ حالات کو دیکھیں اور ان مشکلات اور مصیبتوں کو دیکھیں اور خدا کی تکفیر کریں۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیں ایمان میں بڑھنا ہے۔ ہمیں موجودہ سچویشن کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں موجودہ حالات کو نہیں دیکھنا ہے۔ ابلیس ہمارے سامنے جو پکچر پیش کرتا ہے اور لوایتھن اسپرٹس جو ماحول کریٹ کرتی ہیں، جو انوائرمنٹ وہ بناتی ہیں، ہمیں اس پر نظر نہیں کرنی بلکہ اس کے پیچھے موجود اپنے زندہ خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا لوایتھن سے زیادہ زوراور اور طاقتور ہے۔ لوایتھن اسپرٹس بے شک زوراور ہیں، طاقتور ہیں، لیکن ہمارے خدا کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے خدا پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ عبرانیوں کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہم مقدسوں کی اظہار ثانیہ اور ان کے ذہنی دباؤ کو دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہمیں مقدسوں کے بارے میں، ان کی اظہار ثانی کے بارے میں اور ان کے ذہنی دباؤ کے بارے میں بتاتی ہے۔ انتہا کی اظہار ثانی جو انہوں نے اپنے بدنوں میں برداشت کی، وہ مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، وہ ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھوکے شیروں کے آگے پھینکے گئے، انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنے بدن میں برداشت کیا۔ عبرانیوں کا مصنف تمام تر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ جیزس از سپیریئر ٹو آل ریلیجن۔ خداوند یسوع مسیح انسانی فلسفی سے بھی سپیریئر ہے۔ ایوب نبی کا صحیفہ اس کے 41ویں باب میں اس جانور کو نہایت ہی خطرناک جانور بتایا گیا ہے، اور اس کے اندر ترس نہیں ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جانور کو خدا نے بنایا ہے، اور یہ خدا کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ ایوب 41 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی ایسا تند خو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے، پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا رہ سکے۔ یہ آیت ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شیطان، ابلیس، لوایتھن کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا تو وہ شخص کیوں کر خدا کے خلاف قائم رہ سکتا ہے۔ لوگ ابلیس سے بہت ڈرتے ہیں، بیماریوں، تکالیف، اظہار ثانی، تکلیفوں، ذہنی دباؤ، ڈپریشن سے، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے جس نے لوایتھن کو بنایا ہے، جس نے لوسیفر کو، ابلیس کو بنایا ہے، جس کو خدا نے اختیار اور قدرت سے ملبس کیا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کو بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، مجھے سونپا گیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے، تو جھک کر مجھے سجدہ کر تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں
खुदावंद यीशु मसीह की भी बदनी अजियत के बारे में, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया मेरी और आपकी सलामती की खातिर। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह दर्श दिया है कि हम अपने बदन में इन तकालीफ को, अजियतों को, ज़हनी दबाव जो इब्लीस लेकर आता है, लवायतन स्पिरिट्स लाती हैं, हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, गलबा पा सकते हैं। हम अपने खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा दे सकते हैं अगर हम साबित कदम रहें और खुदा पर भरोसा करें, तो हम इन लवायतन स्पिरिट्स पर गालिब आ सकते हैं। खुदावंद हमें इसीलिए ये बातें बता रहा है ताकि हम अपने दुश्मन इब्लीस के तमाम कामों को जानें और इस बात को भी समझ सकें और जानें कि हमें अपने खुदा के पास आना है। लवायतन बेशक बहुत बड़ा बीस्ट है, बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा इससे कहीं बड़ा है। हमें अपने खुदा की कुर्बत, खुदा की नज़दीकी और खुदा की हजूरी में आना है ताकि हम खुदा से बरकत पाएं, जिंदगी पाएं। हिकमत की इस किताब में खुदा अय्यूब को शैतान की ताकत के बारे में बता रहा है और ये भी बता रहा है कि वो कहां पर है। खुदा उसे इब्लीस के वजूद के बारे में बता रहा है कि वो एक ताकतवर दुश्मन है। अय्यूब 41 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, क्या वो तेरी मिन्नत समाजत करेगा? क्या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा कि तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना ले? खुदावंद का कलाम बताता है कि लेवायथन स्पिरिट्स जो हैं वो किसी के साथ भी कोऑपरेट करने वाली स्पिरिट्स नहीं हैं, किसी का भी भला करने वाली वो स्पिरिट्स नहीं हैं। ये इंसान को तबाह और बर्बाद करने वाली स्पिरिट्स हैं और हमें इन मैरीन स्पिरिट्स से, हमें समुद्री रूहों से बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है और अपने खुदा की कुर्बत में जाने की ज़रूरत है। खुदा अय्यूब को बता रहा है 41 बाब उसकी 8वीं आयत में, तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। लवायथन स्पिरिट्स कोऑपरेटिव नहीं है। लवायथन स्पिरिट्स कोई अच्छी स्पिरिट्स नहीं है। वो इंसान के खैर खा नहीं है, बल्कि ये इंसान का बदतरीन दुश्मन है और ये इंसान की फेवर में नहीं है। खुदा इंसान की फेवर में है क्योंकि उसने इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी मानिंद बनाया है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के हाथ के नीचे रहें और लवायथन स्पिरिट्स पर हम गालिब रहें और ये डिप्रेशन और तमाम ऐसी स्पिरिट्स जो इंसान को नाउमीद करती हैं, बेदिल करती हैं, गुनाह में उलझाती हैं और खुदा के बरखिलाफ खड़ा करती हैं ताकि इंसान खुदा की तकफीर करे और खुदा के बरखिलाफ बोले और खुदा के बरखिलाफ खड़ा हो। खुदा की हजूरी, खुदा की रिफाकत, खुदा का कलाम, खुदा की मोहब्बत हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखती और खुदा के वफादार बनाती है। चाहिए कि हम खुदा के करीब आएं। याद रखें कि लवायथन किसी भी इंसान के साथ मुखलिस नहीं, ना ही किसी इंसान की वो बेहतरी और भलाई चाहता है, बल्कि वो घमंडी है। खुदा के कलाम में लिखा है 41 बाब उसकी 34वीं आयत में, वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। ही इज एक्सट्रीमली प्राउड, बहुत ज्यादा घमंडी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। लवायथन स्पिरिट्स घमंड की स्पिरिट्स हैं। लवायथन स्पिरिट्स डिप्रेशन लाती हैं। लवायथन स्पिरिट्स इंसान के अंदर गरूर पैदा करती हैं। वो खुदा से ज्यादा अपने ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी दौलत पर, अपने वसाइल पर इन्हिसार करता है, भरोसा करता है।
ہمیں لیوایتھن اسپرٹس کو اپنے روح جان بدن میں کام نہیں کرنے دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ ہمیں حلیم بننا ہے، ہمیں ہمبل بننا ہے، ہمیں پراؤڈ نہیں ہونا، ہمیں گمنڈی نہیں بننا، مغرور نہیں ہونا لیوایتھن کی طرح، ابلیس کی طرح۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرح حلیم بننا ہے۔ جب ہم حلیم بنیں گے تو خدا ہمارے آگے آگے چلے گا۔ لیوایتھن is a real picture of Satan۔ لیوایتھن جس کا ذکر ایوب نبی کے صحیفہ 41 باب میں کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں ابلیس کی تصویر ہے جو خدا نے دکھائی ہے۔ اگر آپ خداوند میں بڑھنا اور ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام لیوایتھن اسپرٹس سے محفوظ رہ سکیں اور ان پر غالب رہیں، تو ضرور ہے کہ آپ خوشخبری پر ایمان لائیں، خدا کی طرف رجوع کریں، اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں، خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ خدا ہی وہ ذات، وہ سورس، وہ طاقت ہے جو آپ کو ابلیس کی طاقت پر غلبہ دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف دیکھیں، خدا پر ایمان لائیں اور خداوند میں زندگی گزاریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔